اسی طرح اگر وہ محل خاص محل ہو جس میں خبر واحد دی گئی ہو تو پھر وہاں اگر عدد بھی نہ ہو عدد بھی ساقط ہو جاتی ہے. جیسے کہ قابلہ عورت کے لیے ولادت کے وقت یا بکارت اور غیر بکارت، آیا یہ باکرہ ہے یا نہیں، اس کا معاملہ جب پیش ہو کہ آیا اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی نہیں ہوئی، تو اس کو چیک کون کرے گا؟ عورت ہی چیک کرے گی. وہاں عدد شرط نہیں ہے، وہاں انوثیت ہو اور بغیر عدد کی بھی اگر ایک عورت گواہی دے دے کہ ہاں یہ باکرہ ہے، بکارت اس کی زائل نہیں ہوئی، تو گواہی معتبر ہے. یا ولادت کے مسئلے میں ایک عورت گواہی دے تو چونکہ وہاں عدد شرط نہیں ہے اس لیے وہاں پر بھی عدد ساقط ہو جائے گی اور ایک ہی عورت گواہی قبول ہوگی. داعیہ کی ایک داعیہ عورت کی گواہی. لہذا قاضی کے ہاں چونکہ اس خبر سے مدعا علیہ پر ایک چیز لازم کی جاتی ہے، یہ خبر ملزم ہوتی ہے، اس لیے ان کے درمیان میں مخبر کے اندر اور اس خبر کے لیے 7 شرائط کا ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ حقوق العباد میں سے ہو، حقوق الناس میں سے ہو، اور وہ خبر دوسرے پر کوئی چیز لازم نہیں کرتی، اس خبر میں دوسرے پر کوئی چیز لازم نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے لیے عدد اور عدالت میں سے کچھ بھی شرط نہیں. عدد اور عدالت میں سے کچھ بھی شرط نہیں. جیسے کہ کوئی آدمی دوسرے کو وکیل بنائے، وکیل بنانے کی اگر کوئی آدمی خبر دے دے یا مضارب بنانے کی خبر دے دے. ایک آدمی دوسرے کے پاس آیا اور یہ کہا کہ فلاں نے آپ کو وکیل بنایا اپنی گاڑی بیچنے کا، اپنے لیے کوٹھی خریدنے کا، اپنا گھر بھی بیچنے کا آپ کو وکیل بنایا، یا آپ کو اپنے مال کے لیے مضارب بنایا، یا فلاں نے آپ کو یہ چیز ہدیہ میں بھیجی ہے. تو اس صورت میں آیا یہ اس ایک آدمی کی خبر حجت ہوگی اس سننے والے کے لیے جس کو یہ خبر پہنچائی گئی؟ اس خبر سے اس پر کوئی چیز لازم ہو رہی ہے؟ کوئی چیز لازم نہیں ہے. اس کی مرضی ہے چاہے اس کی وکالت کو قبول کرے، اس کا وکیل بنے یا نہ بنے، چاہے یہ اس کے لیے مضارب بنے یا نہ بنے، اس پر یہ مضاربت لازم نہیں ہو رہی. چاہے اس کے ہدیے کو قبول کرے یا نہ کرے، اس کے لیے قبول کرنا لازم ہو نہیں. تو یہ جو خبر دی جا رہی ہے وکیل بنانے کی، مضارب بنانے کی یا ہدیہ دینے کی، یہ خبر چونکہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں کر رہی، اس لیے اس خبر کے لیے عدد اور عدالت میں سے کچھ شرط نہیں ہے، وہ کچھ شرط نہیں ہے، بلکہ تمیز کا ہونا کافی ہے. بشرط تمیز ہو. خبر دینے والا صبی یہ ممیز اگر ہے، ایسا صبی ہے جو ممیز ہے، عاقل ہے، بے شک بالغ نہ ہو. اگر صبی ہے اور ممیز ہے تو اس صورت میں اس کی خبر حجت ہوگی اور قبول ہوگی. چاہے وہ صبی ممیز ہو، تو چاہے صبی ہو یا بالغ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، خبر دینے والا فاسق ہو یا عادل ہو، خبر قبول ہوگی، حجت ہوگی. اس لیے کہ جس کو خبر دی جا رہی ہے اس کے لیے جائز ہے کہ اس پر عمل کرے اور جائز ہے عمل نہ کرے، کیونکہ یہ خبر کوئی چیز لازم نہیں کر رہی اس پر. اس لیے اس میں عدد اور عدالت میں سے کچھ شرط نہیں ہوگی، کچھ بھی شرط نہیں. اس لیے اس کے لیے جائز ہے اس کی خبر پر عمل کر لے اور جائز ہے اس کی خبر پر عمل نہ کرے. تیسری قسم وہ محل جس میں خبر کو حجت بنایا گیا، وہ محل ہے کہ جس میں ایسا خبر ہو کہ جس میں من وجہ الزام ہو اور من وجہ الزام نہ ہو. جیسے کہ وکیل کے معزول ہونے کی خبر ہو، یا غلام جو معزول فی تجارت ہو، تجارت کی اس کو اجازت دی گئی تھی، پھر اس پر پابندی لگانے کی خبر ہو. تو یہ خبر چونکہ غلام پر اور وکیل پر کوئی چیز لازم نہیں کر رہی، اس لیے یہ خبر حجت ہوگی، قبول ہوگی، کیونکہ اس میں الزام نہیں ہے تو اس میں کچھ بھی لازم نہیں. اس حیثیت کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ موکل اپنے ذاتی حق میں تصرف کر کے
ایک آدمی کو وکیل بناتا ہے تو وکیل بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا؟ ہر ایک کو اپنے ذاتی حق میں تصرف کا اختیار ہے، مرضی ہے اپنے ذاتی حق میں تصرف کر کے کسی کو وکیل بنائے۔ تو جب وکیل بنانے کا تصرف کرنا یہ اس موکل کا اپنا فعل ہے، اس میں کوئی چیز لازم نہیں، تو ایسا ہی وکیل کو معزول کرنا بھی وہ اپنے ذاتی حق میں تصرف کر رہے، وکیل کو معزول کر رہے۔ یا مولا اپنے ذاتی حق میں تصرف کر کے غلام کو تجارت کی اجازت دیتا ہے، پھر اپنے ہی حق میں تصرف کر کے وہ اس غلام پر پابندی لگا دیتا ہے۔ تو اس میں کوئی چیز لازم نہیں کی جا رہی اس خبر کے ذریعے سے، غلام وکیل کو معزول کرنے کی اور غلام پر پابندی لگانے کی خبر کوئی چیز لازم نہیں کر رہی۔ لیکن من وجہ اس میں الزام بھی ہے، اس طور پر کہ اگر وکیل پر پابندی لگنے کے باوجود وہ اگر تصرف کر لے، بے اور شراء کر لے اور اس پر ایک چیز لازم ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ موکل ہوگا، وکیل ہوگا؟ وکیل ہوگا۔ یا غلام پر پابندی لگنے کے بعد اگر وہ بے اور شراء کر لے، اس پر دین چڑھ جائے تو پھر اس کا ذمہ دار خود وہ غلام ہوگا، مولا نہیں ہوگا، اس لیے اس پر ضرر لازم آ رہا ہے۔ اس لیے یہ پابندی کی جو خبر لگ رہی ہے، یہ پابندی کی خبر یہ من وجہ ملزم بھی ہے کہ پابندی لگنے کے بعد ان کا تصرف کرنے کی وجہ سے اگر وہ تصرف کر لے تو وہ ان اشیاء کے تاوان کے ذمہ دار ہوں گے، ان پر ذمہ داری عائد ہوگی۔ اس لیے یہ خبر من وجہ ان پر تاوان کو لازم بھی کر رہی ہے، ایک چیز لازم کر رہی ہے۔ اور جب لازم اس میں ضرر اور الزام پایا جا رہا ہے، من وجہ یہ ملزم بھی ہے اور من وجہ ملزم نہیں، ایک چیز لازم نہیں کر رہی۔ آیا اس میں عدد اور عدالت کا ہونا شرط ہے یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے، امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عدد اور عدالت ان میں سے ایک جز شرط ہے، یا عدد یا عدالت۔ اگر خبر دینے والے عادل نہیں ہے تو پھر دو کا ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ دو نہیں ہے ایک ہے تو پھر اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر جس بندے نے خبر دی ہے، دیکھا جائے گا دو ہے تو خبر حجت ہوگی، اور اگر دو نہیں ہے ایک ہے تو پھر دیکھا جائے گا عادل ہے تو خبر حجت ہے، وگرنہ حجت نہیں۔ اس لیے کہ ان میں من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام نہیں، کیونکہ جس خبر میں جو من کل وجہ وہ ملزم ہوتی ہے تو اس میں عدد اور عدالت دونوں شرط ہوتی ہے، اور جو بالکل من کل وجہ اس میں وہ خبر ملزم نہیں ہوتی، اس میں کچھ بھی شرط نہیں۔ تو اس تیسری قسم کی دونوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے دونوں کی مشابہتوں کا اعتبار کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں جزوں میں سے ایک جز کا ہونا شرط ہوگا، عدد اور عدالت میں سے ایک کا ہونا شرط ہے۔ جبکہ صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی شرط نہیں، بلکہ بشرط ممیز، اگر وہ خبر دینے والا صبی ممیز ہے تو یہ خبر حجت ہوگی وکیل کے لیے۔ وہ وکیل خبر سے وہ وکالت سے معزول ہو جائے گا، اور وہ غلام اپنے تجارت سے اس پر پابندی لگ جائے گی، اس پر پابندی وہ ہوگی، قبول ہوگی، خبر حجت ہوگی۔ لیکن شارح کہتے ہیں یہ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف اس وقت ہے کہ جب یہ خبر دینے والا یہ فضولی ہو، یہ کیا ہو؟ فضولی ہو۔ ایک اجنبی نے آ کر وکیل کو کہا کہ آپ کو مولا نے، آپ کے موکل نے روک دیا کہ میرے لیے پھر خریداری نہ کرو، آپ میرے ابھی سے وکیل نہیں ہو۔ یا غلام کو کہا کہ آپ کے مولا نے آپ کی تجارت پر پابندی لگا دی، آپ تجارت نہیں کر سکتے، اجنبی نے خبر دی، تب یہ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک عدد اور عدالت میں سے ایک کا ہونا شرط، صاحبین کے نزدیک کچھ بھی شرط نہیں۔ لیکن اگر وہ اجنبی وہ فضولی نہ ہو بلکہ موکل کی طرف سے آیا ہو، قاصد ہو، یا مولا کی طرف سے آیا ہو، ان کا قاصد ہو، تو پھر اس صورت میں امام صاحب اور صاحبین دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے لیے نہ عدد کا ہونا شرط ہے اور نہ ہی عدالت کا ہونا شرط ہے، بشرط ممیز ہونا، یہ اس کے لیے حجت ہوگی، خبر حجت بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وکیل نے اپنا بندہ بھیج دیا، اس کو اطلاع دے دی
جاؤ میرے اس وکیل کو، موکل نے کہا کہ جاؤ میرے وکیل کو یہ خبر دے دو کہ تم پر اپنے موکل نے پابندی لگا دی، اب آپ ابھی سے ان کا وکیل نہیں ہو۔ یا مولا کہے کہ جاؤ میرے غلام کو کہو کہ تم پر پابندی ہے، تجارت نہ کرو، تو اگر وہ ان کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہے تو پھر موکل کا کلام، قاصد کا کلام یہ موکل کا کلام ہے، اور قاصد کا کلام یہ مولا کا کلام ہے۔ اس لیے گویا کہ مولا اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم تجارت نہیں کر سکتے، گویا کہ یہ موکل وکیل کو کہہ رہا ہے کہ بس خرید و فروخت نہ کرو میرے لیے، میرے وکیل نہیں ہو۔ تو جیسے وہ خبر حجت، اسی طرح اس صبی ممیز کی خبر بھی کیا ہوگی؟ حجت ہوگی، بلا عدد و شرط، بلا عدد و عدالت، بغیر کسی شرط کے۔ یہ کس میں سمجھ میں آ گئی؟ یہ شاشی کا مسئلہ تھا۔ کس کا مسئلہ تھا؟ شاشی کا مسئلہ۔ دیکھو کتاب میں تو یہی تو شبہ ہے، فخر الاسلام کا تسامح ہے اور جمہور اس کے اتباع میں ہے۔ یہ تو شروع میں بتایا، آپ سو رہے تھے، نہیں بتایا؟ متن میں ایسا نہیں ہے، مصنف فخر الاسلام ہی کے مقلد ہے، یہ شارح نے تو کی ہے کہ اس کی جمہور کے مسامحات میں سے ہے فخر الاسلام کی اتباع میں۔ دیکھو بھائی، وَأَمَّا الْبَاطِنُ، رہی انقطاع باطنی، فنوعان، تو اس کی دو قسمیں ہیں، بِأَن يَكُونَ الْاِتِّصَالُ فِيهِ ظَاهِرًا، اس طور پر کہ اس روایت میں اتصال ہو ظاہری طور پر، وَلَكِنْ وَقَعَ الْخَلَلُ بِوَجْهٍ آخَرَ، لیکن ایک دوسرے طریقے سے اس میں خرابی اور بگاڑ، خلل واقع ہوا ہو، اور وہ دوسرا طریقہ یہ ہے، فقد شرائط الراوی، راوی کے شرائط کا مفقود ہونا ہے، او مخالفتہ لدلیل فوقہ، یا اس کا اپنے سے اوپر والے دلیل کی مخالفت کرنی ہے۔ فإن كان لنقصان في الناقل، اگر وہ انقطاع ناقل میں، نقل کرنے والے میں نقصان کی وجہ سے ہے وہ خلل، فهو على ما ذکرنا، تو اس کا حکم وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دیا، من عدم قبول خبر الکافر والفاسق والصبی والمغفل، کہ کافر، فاسق، صبی اور مغفل کی خبر کے قبول نہ ہونا، ان کی اس لیے کی روایت بھی قبول نہ ہوگی۔ وَإِن كَانَ بِالْعَرْضِ، اور اگر یہ انقطاع آئی ہو عرض سے، پیش کرنے سے، اصول پر پیش کرنے سے ہو، کیسے؟ بِأَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ، اس طور پر کہ یہ خبر واحد، یہ کتاب اللہ کی اس نے مخالفت کی ہو، كحدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جیسے کہ آپ علیہ السلام لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کی حدیث ہے، یخالف لعموم قولہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فقرؤوا ما تیسر من القرآن کے عموم کے یہ مخالف ہے۔ وکحدیث من مس ذکرہ فلیتوضأ، اور جیسے کہ من مس ذکرہ فلیتوضأ کی حدیث ہے، یخالف قولہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کے مخالف ہے۔ کیوں؟ لأنہ فی مدح قوم، اس لیے کہ یہ آیت جو ہے ایک ایسی قوم کی ثنا اور تعریف میں یہ آیت ہے، یستنجون بالماء، کہ جو پانی سے استنجا کرتے تھے، وفیہ مس الذکر، اور استنجا بالماء میں مس ذکر ہوتا ہے، او السنت المعروفۃ، یا اس خبر واحد نے سنت معروفہ کی، مشہورہ کی مخالفت کی ہو، کا حدیث القضاء بشاہد و یمین، جیسے کہ ایک گواہ اور ایک قسم کے قضاء کے فیصلے کی حدیث، یخالف، یہ مخالف ہے، قولہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے فرمان، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کے یہ مخالف ہے، وہو مشہور، جبکہ یہ روایت مشہور ہے، او الحادثۃ المشہورۃ، یا وہ حادثہ مشہورہ کے مخالف ہو، کا حدیث الجہر بالتسمیۃ فی الصلاۃ، جیسے کہ نماز میں بسم اللہ کے جہر کی حدیث ہے، الذی رواہ ابو ہریرہ، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، نقل کیا، فإن حادثۃ الصلاۃ مشہورۃ مستمرۃ، اس لیے کہ نماز کا واقعہ یہ تو مشہور ہے اور دائمی ہے، مسلسل ہے، کان یحضرها الوف من الرجال، اس نماز میں ہزاروں مرد یہ حاضر ہوتے تھے،
ولم يسمع التسمیۃ الا ابو ہریرہ، اور بسم اللہ کو کسی نے نہیں سنا سوائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے۔ وہذا شیء عجیب، شارح کہتے ہیں یہ عجیب شے ہے، یہ ایک عجیب چیز ہے، یعنی عجیب عادت ہے۔ او اعرض عنہ الائمۃ من الصدر الاول، یا صدر اول کے ائمہ نے اس حدیث سے اعراض کیا ہو، یعنی ان صحابۃ، یعنی حضرات صحابہ اذا تکلموا فیما بینہم بالرائے، جب وہ آپس میں گفتگو کرے رائے سے، اجتہاد سے، قیاس سے، ولم یلتفتوا الی الحدیث، اور حدیث کی طرف متوجہ نہ ہو، کان ذلک دلیل انقطاعہ، تو یہ اس حدیث کے منقطع ہونے کی دلیل ہے۔ مثل ما رویہ، جیسے کہ نقل کیا گیا، ان صحابۃ اختلفوا فیما بینہم، صحابہ نے آپس میں اختلاف کیا فی وجوب الزکوٰۃ علی الصبی بالرائے، بچے پر زکوٰۃ کے واجب ہونے میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بالرائے، رائے سے، قیاس سے ان کا اختلاف ہوا۔ ولم یلتفتوا الی قولہ علیہ السلام، اور یہ حضرات صحابہ آپ علیہ السلام کے فرمان ابتغوا فی مال الیتامى خیرا کہ لا تأکلہ صدقہ، اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ فعلم، معلوم ہوا، انہ غیر ثابت، یہ خبر واحد ثابت نہیں، او مؤول، یا مؤول ہے، بالتاویل، اس تاویل کے ساتھ، ان المراد بالصدقۃ النفقۃ علیہ، صدقے سے مراد اس پر نفقہ ہے۔ قال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا، نفقۃ المرء علی نفسہ صدقۃ، آدمی کا خود اپنے اوپر خرچہ کرنا یہ نفقہ، یہ صدقہ ہے۔ کان مردودا منقطعا ایضا، یہ روایت بھی مردود ہوگی اور منقطع ہوگی۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن جواب ان، یہ ان کا جواب ہے۔ وَإِنْ خَالَفَ وَإِنْ كَانَ بِالْعَرْضِ، اگر وہ عرض کرنے کی وجہ سے، اصول پر پیش کرنے کی وجہ سے ہو انقطاع، تو یہ اس ان کا جواب ہے چاروں صورتوں میں۔ اے یکون الخبر فی کل من هذه المواضع الاربعۃ، وہ خبر ان چار جگہوں میں سے ہر ایک میں یہ کیا ہوگی؟ مردودن، مردود ہوگی۔ کما فی النوع الاول، جیسے کہ پہلی قسم میں تھی، جیسے کہ یہ پہلی قسم میں تھی۔ نظر آ رہے ہیں آپ کو لکھا؟ ہاں، خیال کرنا، نظر آنا چاہیے۔ والتقسیم الثالث، تیسری تقسیم ہے، فی بیان محل الخبر، خبر کے اس محل کے بیان میں، الذي جعل الخبر فیہ حجتا، جس میں خبر کو حجت بنایا گیا، وہوا، اور وہ محل، اما حقوق اللہ تعالی، یا تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہوں گا، وہو نوعان، اور وہ دو قسمیں ہیں، العقوبات وغیرها، عقوبات ہے اور غیر عقوبات ہے، وَإِمَّا حقوق العباد، یا وہ حقوق العباد میں سے ہوگا وہ محل، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ما فیہ الزام محض، جس میں محض الزام پایا جاتا ہے۔ دوسری ہے او لا الزام فیہ، یا اس میں کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی اصلاً، بالکل۔ تیسری ہے او فیہ الزام من وجہ دون وجہ، یا اس میں من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام نہیں۔ فہذہ خمسۃ انواع، یہ 5 قسمیں ہیں۔ وہذا التقسیم، خیال کرنا یہ جو تقسیم ہے، لمطلق الخبر الواحد، وہ یہ مطلق خبر واحد کی ہے۔ اعم من ان یکون، یہ عام ہے اس بات سے کہ وہ خبر ہو، خبر الرسول، رسول کی خبر ہو، او اصحابہ، یا آپ کے اصحاب کی ہو، او عامت الخلق، یا عام مخلوق کی ہو، من اہل السوق، یعنی بازاری لوگوں کی، بازار کے اہل لوگوں کی۔ شارح کہتے ہیں وہی من المسامحات المشہورۃ، یہ ماتن کی مشہور تسامحات میں سے ہے، ماتن کی ہے۔ کیوں؟ لجمہور السلف، جمہور سلف کی مشہور تسامح ہے، اقتداء بفخر الاسلام، علامہ فخر الاسلام کی اقتداء کرتے ہوئے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ حقوق اللہ تعالی، پس اگر وہ محل حقوق اللہ میں سے ہو، یکون خبر الواحد فیہ حجتا، تو خبر واحد اس میں حجت ہوگی، سواء کان من العبادات او العقوبات، برابر ہے کہ وہ عبادات میں سے ہو وہ محل، یا عقوبات میں سے ہو، او دائرۃ بینہما، یا وہ محل دائر ہو ان دونوں کے درمیان میں، عبادات میں اور عقوبات میں، یعنی کفارہ ہو، جیسے کہ کفارہ دونوں میں دائر ہوتا ہے، اس میں سزا کا بھی پہلو
اور عبادت کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ او معونۃ مع احدہما، یا ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ بوجھ ہو، مشقت کا کام ہو، جیسے کہ عشر ہے، عشر میں عبادت کا پہلو زمین کے بوجھ میں سے ہے، یہ عشر ہے اور اس میں عبادت کا پہلو ہے، تو اس میں ایک ہو گئی مع احدہما، اور یا اس میں عبادت کا پہلو ہو گئی، یا خراج ہو تو خراج بھی زمین کی ہے، پیداوار میں سے ہے اور اس میں سزا کا پہلو ہے، یا صدقۃ الفطر ہو تو صدقۃ الفطر میں یہ معونت ہے اور معون بوجھ ہے اور اس میں عبادت کا پہلو ہے، یہ ہے معونۃ مع احدہما، یعنی عقوبات اور عبادات میں سے ایک کے ساتھ ہو۔ ولیکن قیل، لیکن کہا گیا بلا شرط عدد، بغیر عدد کے شرط کے، لأن صحابۃ قبلوا، اس لیے کہ حضرات صحابہ نے قبول کیا حدیث اذا التقى الختانان، اذا التقى الختانان کی حدیث کو صحابہ نے قبول کیا، من عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وحدہ، اکیلے انہی سے قبول کیا۔ وقیل، اور کہا گیا بشرط عدد، عدد کے شرط کے ساتھ قبول ہوگی وہ خبر واحد۔ دلیل، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے لم یقبل خبر ذی الیدین، آپ نے ذو الیدین کی خبر کو قبول نہیں کیا، فی عدم تمام صلاتہ، ان کی نماز کے پورا نہ ہونے میں، ما لم ینضم الیہ خبر غیرہ، جب تک کہ اس خبر کے ساتھ دوسروں کی خبر نہ ملی قبول نہیں کیا۔ خلافا للقرخی فی العقوبات، برخلاف شیخ کرخی رحمہ اللہ کے عقوبات میں، فإنه لا يقبل فيها خبر الواحد، اس لیے عقوبات میں خبر واحد کو قبول نہیں کیا جائے گا، ولا يثبت الحدود منه، اور خبر واحد سے حدود کو ثابت نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جا سکتا، لأن في اتصاله إلى الرسول علیہ السلام، اس لیے کہ اس خبر کا آپ علیہ السلام تک متصل ہونے میں شبہتاً، اس میں شبہ ہے، والحدود تندرع بها، اور حدود کو شبہات کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے، زائل کیا جاتا ہے۔ پھر شیخ کرخی رحمہ اللہ پر اعتراض ہوا کہ حدود تو بینہ سے ثابت ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ خبر واحد ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَأَمَّا إِثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَاتِ، رہا حدود کا ثابت کرنا، عقوبات کا ثابت کرنا بینات سے، عند القاضی، قاضی کے ہاں، فَيَجُوزُ بِالنَّصِّ، تو وہ نص سے جائز ہے، علی خلاف القیاس، خلاف قیاس ہے، اور وہ نص ہے، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، یہ آیت ہے، وَأَمْثَالُهُ، اور جیسے دوسری مثالیں ہیں۔ دوسرا جواب کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ بینہ سے حدود ثابت ہیں، یہ پہلا جواب علی سبیل التسلیم تھا، اور یہ دوسرا جواب علی سبیل الانکار ہے۔ وَلِأَنَّ الْحُدُودَ، اور اس وجہ سے کہ جو حدود ہے، لم تثبت بالبینات، اس کو بینات سے ثابت نہیں کیا گیا، وَإِنَّمَا تثبت بِأَسْبَابِهَا، البتہ ان کے اسباب کو ثابت کیا جاتا ہے بینہ سے، وَالْحُدُودُ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ، اور حدود یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، اور اگر وہ محل جس میں خبر حجت ہے، وہ محل اگر حقوق العباد میں سے ہو، مما ان چیزوں میں سے ہو، فیہ الزام، یہ ان خبر میں سے ہو کہ جس میں الزام ہو، الزام محض، اس میں محض کوئی چیز لازم کی جاتی ہو دوسرے پر اس خبر سے، کا خبر اثبات الحق، جیسے حق ثابت کرنے کی خبر، علی احد، کسی پر، فی الدیون، دیون میں، والاعیان المبیعۃ والمرتہنۃ والمغصوبۃ، اعیان مبیعہ، مرتہنہ اور مغصوبہ میں، تشترط فیہ، تو اس میں شرط لگائی جاتی ہے، سائر شرائط الاخبار، خبر واحد کے تمام شرائط کی اس میں شرط لگائی جاتی ہے، اور وہ شرائط کیا؟ من العقل والعدالت والضبط والاسلام، مع العدد، عدد کے ساتھ، ولفظ الشہادتی، اور شہادت کے لفظ کے ساتھ، والولایت، اور اختیار کے ساتھ، بأن یکون اثنین، اس طور پر کہ دو ہوں، ویتلفظ بقولہ اشہد، یا ویتلفظ بقولہ اشہد، اور اشہد کے ساتھ وہ تلفظ کرے، وتکون لہ الولایت بالحریت، اور اس کے لیے حریت کے ساتھ اختیار ہو، فاذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاثہ، پر جب یہ تین شرطیں جمع ہو، مع الاربعۃ المتقدمہ، سابقہ چاروں کے ساتھ جب یہ جمع ہو، فحینئذ، اس وقت،
یقبل خبر الواحد عند القاضی، قاضی کے ہاں ایک کی خبر کو قبول کیا جائے گا، فی المعاملاتی، خبر واحد کو قبول کیا جائے گا، ایک کی خبر یعنی خبر واحد کو، کیونکہ عادت تو شرط ہے، تو خبر واحد کو قبول کیا جائے گا معاملات میں، ان معاملات میں التی فیہا الزام علی المدعی علیہ، جس میں مدعا علیہ پر کوئی چیز لازم کی جاتی ہو۔ وَإِن كَانَ لَا الزام فِيهِ، اگر وہ محل ایسا ہو کہ جس میں اس خبر سے کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی اصلاً بالکل ہی، كخبر الوکالت والمزاربت والرسالت فی الہدایا، جیسے وکالت کی خبر ہے، مزاربت کی خبر ہے، اور ہدیے میں جو پیغام ہے اس پیغام کی، اس کی خبر ہو، وَنَحْوِهَا وغیرہ ذَلِكَ بِأَن يَقُولَ، اس پر کہ خبر دینے والا کہتا ہے وَكَّلَكَ فُلَانٌ، فلاں نے تمہیں وکیل بنایا، او زاربك فی هذا، یا اس چیز میں تم کو مزارب بنایا، او اہدى الیک هذا الشیء ہدیۃ، یا فلاں نے تم کو یہ چیز ہدیے میں تجھے ہدیہ میں بھیجی ہے، تمہیں ہدیہ کی ہے، فإنه لا الزام فیہ، اس لیے کہ اس میں کوئی چیز لازم نہیں کی جا رہی، علی احد، کسی پر، بل یختار، بلکہ خبر دینے والا جس کو خبر دی گئی اس کو اختیار ہے، بین ان یقبل الوکالۃ والمزاربۃ والہدیۃ، اس کو اختیار ہے کہ وہ اس وکالت کو، مزاربت کو اور ہدیے کو قبول کرے، و بین ان لا یقبل، اور اس بات کے درمیان بھی اختیار ہے کہ وہ قبول نہ کرے۔ اگر ایسی خبر ہو جس میں الزام نہ ہو، یثبت باخبار الاحاد، تو یہ خبر واحد سے ثابت ہو جائے گی، ثابت کی جا سکتی ہے، یا یہ ثابت ہو جائے گی یثبت باخبار الاحاد، اخبار احاد سے ثابت ہو جائے گی ایسی خبر، بشرط التمییز، تمییز کی شرط پر، دون العدالت، نہ کہ عدالت کی، یعنی یشترط، شرط ہے، ان یکون المخبر ممیزا، کہ وہ خبر دینے والا ممیز ہو، صبیا کان او بالغا، بچہ ہو یا بالغ ہو، حرا کان او عبدا، آزاد ہو یا غلام ہو، مسلما کان او کافرا، مسلمان ہو یا کافر ہو، عادلا کان او فاسقا، عادل ہو یا فاسق ہو، فیجوز، تو جائز ہے، لمن اخبرہ، اس شخص کے لیے کہ جس کو اس نے خبر دی ہے، بالوکالتی، یا وکالتی، وکالت کی، والمزاربت، اور مزاربت کی، اس کے لیے جائز ہے، ان یتصرف فیہ، کہ اس میں تصرف کرے، ویباشرہ، اور اس کا ارتکاب کر لے، وہ کام کرنا شروع کر دے، لأن الانسان، یہ اس لیے کوئی چیز شرط نہیں لگائی، لأن الانسان قلما یجد، اس لیے کہ انسان بہت ہی کم یجد، پا لیتا ہے، رجلا، ایسے ایک آدمی کو، مستجمعا للشرائط، جو تمام شرائط کو جمع کرنے والے ہو، یبعثہ الی وکیلہ، جس کو وہ اپنے وکیل کی طرف بھیجے، او غلامہ، یا اپنے غلام کی طرف بھیجے، بالخبر، خبر کے ساتھ، اس لیے پھر کوئی آدمی دوسروں کو اطلاع دے گا تو اطلاع دینے کے لیے پھر ڈھونڈتا رہے گا کہ 7 شرائط پائی جا رہی ہو، پھر اپنے وکیل کی طرف بھیجا، پھر تو معاملات معطل ہو جائیں گے اگر یہ شرط لگا دی جائے، اس لیے شرط نہیں ہوگی۔ فلو شرطت فیہ الشروط، اگر یہ مذکورہ شرط، ان میں شرط لگا دی جائے، تو لتعطرت المصالح فی العالم، تو کائنات کے اندر یہ مصالح، لوگوں کے مصالح اور فوائد یہ معطل ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ، وَلِأَنَّ الْخَبَرَ غَيْرُ مُلْزِمٍ فِي الْوَاقِعِ، اور نفس الامر میں، واقع میں یہ خبر لازم کرنے والی ہے ہی نہیں کسی چیز کو، فَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ شَرَائِطُ الْإِلْزَامِ، اس لیے لازم کرنے والی شرائط ان میں معتبر نہ ہوں گی۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کان یقبل خبر الہدیۃ، آپ ہدیے کی خبر کو قبول کرتے تھے، من البر والفاجر، نیک سے بھی اور فاجر سے بھی، فاسق سے بھی، وَإِن كَانَ فِيهِ إِلْزَامٌ مِّن وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، اگر اس میں الزام ہو من وجہ، اور من وجہ الزام نہ ہو، كخبر عزل الوکیل وحجر المعذون، جیسے وکیل کے معزول کی خبر یا غلام کی تجارت پر پابندی کی خبر ہو، فَإِنَّهُ، تو یہ جو ہے، من حیث، اس حیثیت سے، ان المؤکل والمولا، موکل اور مولا، یتصرف فی نفس حق نفسہ، وہ اپنے ذاتی حق میں تصرف کرتا ہے، بالعزل والحجر، معزول کر کے اور پابندی لگا کر اپنے ذاتی حق میں تصرف کرتا ہے، ایسا ہی کرتا ہے کما یتصرف بالتوکیل والاذن، جیسے کہ وکیل بنا کر اور اجازت دے کر اپنے حق میں، ذاتی حق میں تصرف کرتا ہے،
فلا الزام فیہ اصلا، اس لیے اس پر کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی. ومن حیث، اور اس حیثیت سے، ان تصرف، یہ تصرف کرنا، یقتصر علی الوکیل والعبد، یہ منحصر ہوتی ہے وکیل پر اور غلام پر، بعد العزل والحجر، حجر معزول ہونے کے بعد اور غلام پر پابندی لگانے کے بعد اگر وہ تصرف کریں گے تو وہ وکیل اور غلام ہی پر منحصر ہوگی. وَتَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ فِي ذَلِكَ، اور اس میں ان دونوں پر ذمہ داری لازم ہوگی. فَفِيهِ الزام ضرر، اس لیے اس خبر میں ضرر کو لازم کیا جا رہا ہے. علی الوکیل والعبد، وکیل اور غلام پر اس میں ضرر کا لازم کرنا پایا جا رہا ہے، موجود ہے. فلہذا، اسی وجہ سے، یشترط فیہ احد شطرئی شہادتی، اس وجہ سے اس میں شہادت کے 2 جزوں میں سے ایک کا ہونا شرط ہے. عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی العدد او العدالت، عدد یا عدالت کا ہونا. اے لابد ان یکون المخبر اثنین، انہیں ضروری ہے کہ خبر دینے والے کتنے ہو؟ وہ خبر دینے والے کتنے ہو؟ 2 جی 2 ہو. خبر دینے والے کم از کم 2 ہوں. او واحدا عدلا، یا ایک ہو اور عادل ہو، ایک ہو اور کمال یہ ہے کہ آدمی سو کر بھی سبق سمجھے اور پتہ چلے. جاگتے ہوئے کو سبق کا سمجھ میں آنا اور بتانا یہ کوئی کمال نہیں. اس لیے عدلاً ہو، ایک ہو تو پھر عادل ہو. کیوں یہ شرطیں لگائی؟ رعایتاً لشبہ الجانبین، دونوں جانبوں کی مشابہت کی رعایت کرتے ہوئے. اذ لو کان الزاما محضا، اس لیے کہ اگر اس خبر میں محض الزام ہوتا، یشترط فیہ کلاہما، تو ان میں دونوں کو شرط لگایا جاتا. ولو لم یکن الزاما اصلا، اگر اس میں بالکل الزام نہ ہوتا، ما شرط فیہ شیء منہما، تو ان دونوں میں سے ان میں کسی شے کو بھی شرط نہ لگایا جاتا. فوفرنا حظا من الجانبین فیہ، اس لیے اس میں ہم نے دونوں جانبوں سے اس کو پورا حصہ دیا. وعندہم، اور صاحبین کے نزدیک، لا یشترط فیہ شیء، اس میں کچھ بھی شرط نہیں. بل یثبت الحجر والعزل بخبر کل ممیز، بلکہ ہر ممیز، سبھی ممیز کی خبر سے یہ حجر پابندی غلام کی اور وکیل کی عزل معزولی یہ ثابت ہو جائے گی. شارح کہتے ہیں وہذا، یہ امام صاحب اور صاحبین کا جو اختلاف ہے شرط لگانے کی نہ لگانے کی، یہ اس وقت ہے اذا کان المخبر فضولیا، کہ جب وہ خبر دینے والا فضولی اجنبی ہو. فإن كان وکیلا او رسولا، اگر وہ وکیل ہو موکل کا، او رسولا یا قاصد ہو مولا کا، من الموکل والمولا، یعنی موکل اور مولا میں کی طرف سے، لم تشترط العدالت والعدد، تو پھر عدد اور عدالت شرط نہ ہوگی. اتفاقا، بالاتفاق. کیوں؟ لأن عبارت الوکیل والرسول، اس لیے کہ وکیل اور رسول کا، بھیجنے والے مرسل کی جو کلام ہوتا ہے، کا عبارت، اس لیے کہ وکیل اور قاصد کا جو پیغام ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، کا عبارت المؤکل والمرسل، یہ مؤکل اور مرسل بھیجنے والے کی کلام کی طرح ہے. جاؤ بھئی، آسان تھا اس لیے تھوڑا سا دوڑا دیا.